بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا اب بھی وہ 50 سال والے ہی کریں گے؟ اب تو یہ جی چاہتا ہے کہ ایسا اعلان کریں کہ اچھی طرح نمازیں پڑھ لو پھر بات کریں گے. 50 سال والی ڈگر اب نہیں ہوگی. ہاں، وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے انفرادی اعمال ترک ہو رہے ہیں. بہت سے انفرادی اعمال ہم لوگوں کے چھوٹ رکھے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جس طرح محنت میں ترقی ہو، محنت کے ثمرات اور محنت کے نتائج میں بھی ترقی ہو. ورنہ وہ محنت کس کام کی جس کے ثمرات میں ترقی نہ ہو؟ سمجھ میں آئی بات؟ پہلے یہ تھا کہ بھئی بڑا ہوگا اور ہم بھاگ جائیں گے، تو نہیں ہے. اب تو یہ کہ اچھی طرح پڑھ لو، ساری نوافل بھی پڑھ لو، سب پڑھ لو، پھر بات کریں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ نوافل چھوٹ جائیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کام کرنے والوں کی انفرادی اعمال کم ہو گئے. عام لوگ عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھی نہیں پڑھتے. صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں دلی میں بھی کہتا ہوں کہ عام لوگ عشاء کتنی پڑھتے ہیں؟ 17 رکعت پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھتے. حالانکہ دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت اور اعمال اور خیر بڑھ جائے. ہاں، یہ ہونا چاہیے. تو وہ کم ہو گئے. تو گویا ایک طرح سے اعتماد کر لیا کہ ہم تو ہیں ہی، ہم تو ہیں ہی. یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم تو ہیں ہی، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، پہلے ایک بھائی لوگ بھاگ جاتے تھے، چل جاتے بولا کو، اب نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ رجوع ہے، جان سے مال سے رجوع ہے. تو رجوع کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے سامنے خروج کی ہی اہمیت ہو کہ خروج ہو جانا چاہیے. حالانکہ جو خروج ہے وہ باقی اوپر کے جو 5 ہیں نا ان کی ترقی کے لیے ہے. خروج کے لیے نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ خروج کے لیے نہیں ہے. پہلے ہم شروع میں جاتے تھے بمبئی تو کلمہ، نماز، علم، ذکر، ہم کہ بھائی ان باتوں کو پیدا کرنے کے لیے پھر اللہ کے راستے میں نکلتے. تو جو خروج ہے وہ اوپر کی چیزوں کی ترقی کے لیے ہے. ہاں، اس لیے خروج ہے کہ اوپر کی جتنی چیزیں ہیں وہ ترقی پر آ گئی. ایمان، یقین، ترقی پر آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا ہے. کس سے کرایا؟ کس طرح کرایا معلوم؟ اس طرح کرایا کہ انی لاخشاکم واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. یہ تعارف کرایا ہے. کیوں؟ تاکہ امت اس کو لے.
تعریف نہیں کی، تعارف کر رہے ہیں۔ کہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ ڈر رہے ہیں اللہ سے، سب زیادہ احتیاط کر رہے ہیں کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جائے، یہ تعارف کر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری محنت کے ثمرات بھی ہونے چاہیے ہمارے سامنے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کی کیا ثمرات ہیں۔ آدمی کوئی کام کرے، کوئی کاروبار کرے تو اسے ثمرات نتائج دیکھتا ہی نہیں دیکھتا، تو کیا نتائج ہے ہمارے پاس؟ اور یہ دیکھیں صحابہ کرام کے پاس انہوں نے اپنے اندر کیا چیز پیدا کی، کیا چیز پیدا کی؟ تو صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ انما ہمامنا الآخرہ ولیست ہمامنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم کہ ہمارا عزائم آخرت بنانے کے ہیں، دنیا بنانے کے نہیں ہیں کہ دنیا سے دنیا بناؤ، کہ نہ، دنیا سے دنیا نہیں بنانی ہے، بلکہ دنیا سے کیا بنانا ہے؟ دنیا سے کیا بنانا ہے؟ کہ دنیا سے آخرت بنانی ہے، اور دنیا ہے ہی اس لیے کہ مجھے ضرورت نہیں، تکیے پر پاؤں نہیں رکھتے تھے، پر سر رکھتے تھے۔ دنیا سے کیا بنانی ہے؟ کہ دنیا سے آخرت بنانی ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے لیے کہ یہاں سے آخرت بنا کے جاوے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ حدیث شریف میں، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا انعام اکرام ہے کہ پوری دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کر دی، اور صرف پیدا ہی نہیں کر دی بلکہ پیدا کر کے ہمارے کام میں لگائی گئی۔ کوئی چیز آپ کے کام سے انکار نہیں کرے گی۔ آپ ہوا سے کام لو، پانی سے کام لو، آگ سے کام لو، جانور سے کام لو، لوہے لکڑی سے کام لو، کوئی چیز آپ کے کام سے انکار نہیں کر سکتا، تیار ہے۔ ہاتھی سے کام لو تو ہاتھی سے تیار ہے، اونٹ سے کام لو تو اونٹ بھی تیار ہے، لوہے سے، لکڑی سے، سونے سے، کسی سے بھی آپ کام لو وہ آپ کے کام کے لیے تیار ہے۔ اس کو تسخیر کہتے ہیں، تسخیر، کہ سب چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ پھر تم کو سب چیزیں تمہارا کام کرے اور تم کیا کام کرو؟ ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ تم اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، تم اپنی دنیا سے کیا بناؤ؟ آخرت بناؤ۔ اس لیے اصل دعوت ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا سے آخرت بنائیں، اور جتنے اسباب اور وسائل اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ہم کو دیے ہیں، وہ اسباب اور وسائل ہم اپنی حاجت ضرورت پر بھی استعمال کریں گے اور آخرت بنانے پر بھی استعمال کریں گے۔ یہ درمیانی طریقہ کہلاتا ہے۔ تو اصل دنیا بنی ہے آخرت بنانے کے واسطے۔ اس کو صحابہ کہتے ہیں کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں، یہ اصل ہے۔ تو اس محنت کے ذریعے سے میرے دوستو ہمارے اندر آخرت کا رجحان بڑھے۔ اور آخرت کے رجحان بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟
کہ آخرت کا رجحان بڑھنا ہے کہ آخرت کا رجحان ہماری عملی زندگی سے ظاہر ہو، یعنی اعمال کی کثرت ہو جائے. یہ نہیں کہ اعمال کم ہو گئے، جیسے میں نے کہا بھائی سنت بطر پڑھ لو، آ جاؤ آ جاؤ. ہاں بہت کم ہو گئے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت مکہ کا سفر کیا، پھر مکے پہنچے تو اپنی بہن تھی چچا زاد بہن حضرت علی کی سگی بہن، ان کے گھر اترے، وہاں غسل کیا، سفر سے آئے اور غسل کر کے 8 رکعت چاش کی نماز وہاں پڑھی. اعمال کہیں چھوٹنے نہ پاوے. کتنے رکعت پڑھی؟ 8. 8 رکعت چاش پڑھتے نہیں پڑھتے؟ حالانکہ دعوت عبادت کے لیے ہے. دعوت کس کے لیے؟ عبادت. اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی کی دعوت ہے کہ زندگی عبادت والی بنے، بندہ بن کر زندگی گزارے. بندہ بن کر زندگی گزارے. عبادت کا یہ مطلب ہے کہ ہم بندے آزاد نہیں ہیں، ہم تو پابند ہیں. تو دعوت کے ثمرات اور دعوت کی محنت کے نتائج میں سے یہ ہے کہ آخرت کی فکر بڑھ جائے. جیسے مریض اپنا علاج کراتا ہے کہ جو طاقت بدن میں کم ہو گئی ہے وہ پوری ہو جائے. مطلب علاج کا ہوتا ہے. علاج کوئی نئی زندگی نہیں ملتی. علاج سے نئی زندگی ملتی ہے کہ 50 سال کا تو تب علاج کے بعد 60 سال کا 60 سال ہو جائے. ایسا نہیں. علاج سے ایسا نہیں ہوتا کہ زندگی بڑھ جائے، زندگی لمبی ہو جائے، بلکہ جو طاقت کم ہو گئی تھی وہ بحال ہو جائے. یہ علاج کا مطلب ہے. پھر طاقت بحال ہو گئی تو وہ سارے کام کر لے گا. ایسے ہی یہاں ہے کہ ہم کو ایک کام دیا گیا، ہم کو ایک محنت دی گئی، اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہمارے اندر سے تھیں وہ نکل جائیں اور اپنے آخرت کے اعمال، آخرت کے کام بڑھ جائیں. یہ نہیں کہ ہم روٹین پر آ جائیں، کنسیشن پر آ جائیں. ہاں کنسیشن 2 سنت 3 وتر ہو گئے. جی ہاں یہ ہو گیا ہے. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دعوت کی زیادتی جانی مالی اعمال کے بڑھنے کے لیے ہے. کیا جانی مالی اعمال بڑھے، عبادت میں بھی، اخلاق میں بھی، قربانی میں بھی، سب چیزوں میں. 6 نمبر جو خروج والا ہے وہ 5 اوپر کے 5 کو زندہ کرنے کے لیے ہے. سمجھ میں آئی نا؟ یعنی ایمان میں ترقی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ایمان اللہ کرنے والا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. وہ جو چاہے گا وہ ہوگا اور وہ اپنی قدرت میں، اپنے فیصلے میں اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ کہ یقین بڑھے. کیا بڑھے؟ ایمان یقین کی دعوت اس لیے دینی ہے کہ ہمارے اندر یقین بڑھے. یقین بڑھے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ یقین بڑھے گا تو یہ فائدہ ہوگا کہ آدمی حالات سے متاثر نہیں ہوگا. حالات سے متاثر نہیں ہوگا. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ کرے گا وہ ہوگا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا.
اچھے حالات آنے تو کہ اچھے حالات سے بھی متاثر نہیں ہوگا. آدمی اچھے حالات سے متاثر ہوتا ہے کہ اچھے حالات سے کیا متاثر ہوگا کہ عمل میں پیچھے ہو جائے گا. حالات اچھے ہو گئے، مشغولیت بڑھ گئی، ایک دکان تھی 2 ہو گئی. حالات اچھے ہو گئے تو حالات اچھے ہو جائے تو سنت طریقہ کیا ہے یہ سیکھنا پڑے گا کہ حالات اچھے ہو گئے تو سنت طریقہ کیا ہے. علم و ذکر جو ہے ہماری دعوت میں مولانا ایسا فرماتے تھے کہ علم و ذکر تو ہماری لائن میں یہ تو گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اسی پر ساری گاڑی چلے گی. یہ گاڑی کے 2 پہیے تو کم سے کم ہوتے ہیں، 1 پہیے کی تو ہوتی نہیں، کم سے کم 2. علم و ذکر یہ ہماری گاڑی کے 2 پہیے ہیں کہ مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر ہوتی ہے. تو میں نے کہا حالات اچھے ہو گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا حالات کے سنوارنے میں لگ جانا چاہیے؟ تو انبیاء کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب ان کے حالات اچھے ہو جاتے تھے تو وہ اپنا کام اور بڑھاتے تھے. اور بڑھاتے تھے. روایتوں میں ہے مکہ معظمہ فتح ہو گیا، چابی آپ کے ہاتھ میں کعبے کی آ گئی تو کام پورا ہو گیا. کیا آپ نے اپنا کام بڑھا دیا؟ کیا آپ کی عبادت بڑھ گئی؟ آپ پروگرام آنے لگے، لمبی لمبی عبادتیں ہونے لگی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے رکاوٹیں ختم کر دی. کیا ختم کر دی؟ رکاوٹیں ختم کر دی. سب رکاوٹیں ختم کر دی تو کہ اپنا کام بڑھا دیں، اللہ سے اپنا تعلق بڑھا دیں. یہ سنت ہے انبیاء کرام کی کہ جب ان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو وہ کام کو زیادہ کرتے ہیں. کیونکہ اچھے حالات ہوں، ناگوار حالات ہوں، یہ دونوں حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل نہیں ہے، امتحان کے لیے ہے. کس کے لیے؟ امتحان کے لیے. کبھی اللہ تعالیٰ اچھے حالات دے کر آزمائش کرتا ہے کہ روزی بھی پھیل گئی، عزت بھی ہو گئی، صحت بھی ہو گئی، کوئی پریشانی نہیں ہے، سارے حالات ٹھیک ہو گئے. تو یہ بھی امتحان ہے. اس لیے یہ راستہ بتایا کہ جب حالات اچھے ہو جائیں تو یہ نہیں کہ صحت اعتماد کر لے کہ ہم تو ہیں اور اعمال کم ہو جائیں، کہ نہیں، جب حالات اچھے ہو جائیں تو کام بڑھ جائے. جب حالات اچھے ہو گئے، جی ہاں، اور حالات ناگوار ہو جائیں تو کہ نا امید نہ بنے. کیا نہ بنے؟ نا امید نہ بنے. حالات بعد میں ٹوٹ جاتے ہیں تو نا امید نہ بنے، بلکہ دنیا ہے اس میں چڑھا اتار ہوتا ہے. یہ سورج اگتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، چڑھا اتار ہوتا ہے. جو اتنا اوپر چلا جاتا ہے سورج کے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، پھر نیچے اترتا ہے. تو ایسے ہی زندگیوں میں چڑھا اتار ہوتا ہے. ہاں، اللہ کی طرف سے اللہ کی صفت ہے الخافض الرافع. خافض نیچے کرنے والا، رافع اوپر لے جانے والا. جیسے وہ اسکولے ہوتے ہیں نا، نیچے بھی جاتے ہیں بچے، اوپر بھی آتے ہیں. ایسے دنیا کے حالات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ حالات جو ہوتے ہیں وہ اصل نہیں ہوتے، بلکہ وہ امتحان کے لیے ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ امتحان کے لیے.
وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ کہ ہم نے ان کو اچھے حالات سے بھی آزمایا، ناگوار حالات سے بھی آزمایا۔ تو کبھی اچھے حالات آ جاتے ہیں، استقبال ہوتا ہے، تو استقبال کے زمانے میں، اچھے حالات کے زمانے میں کیا ہونا چاہیے کہ حالات پر سہارا دے کر کے بیٹھ جانا چاہیے کہ یہ سمجھ کے کہ ہم تو ہیں کہ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حالات اچھے بنائیں تو کام کے بڑے بڑے تقاضے پیدا کیے جائیں اور کام کے بڑے بڑے تقاضے پورے کیے جائیں، کیونکہ جو چیز ترقی پر ہوگی وہ باقی رہے گی، جس کی ترقی ختم ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گی، قاعدہ ہے۔ جس چیز کی ترقی ہوگی وہ باقی رہے گی۔ ایک پودا بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے، پھر اس کی ترقی ختم ہو گئی تو اب وہ پیلا ہونا شروع ہو جائے گا، تو پیلا ہو کے ختم ہو جائے گا۔ آدمی کے بھائی وہ بڑھتا ہے، بچہ ہوا، جوانی ہوئی، پھر بس اب ترقی رک گئی، اب قد بھی نہیں بڑھے گا۔ پہلے قد بڑھتا تھا، اب قد نہیں بڑھے گا، ہاں اب نیچے جائے گا۔ قاعدہ ہے یہ کہ جس چیز کی ترقی رکے گی وہ ختم ہو جائے گی۔ سمجھ میں نہیں بات؟ تو دنیا کی چیزیں ہیں، گھٹنا بڑھنا، دین کے کام کے لیے یہ ہو کہ اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، اس میں کمی نہ آئے، اس کی ترقی ہوتی رہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں ایسے ہی حکم دیا، سابقو، آگے بڑھو، سارعو، جلدی کرو، بادرو، آگے بڑھو، جلدی کرو، یہ سب ہے۔ کیونکہ دین سے آخرت بنانی ہے اور آخرت کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا کوئی بڑھے بڑھے، جتنا بھی کوئی بڑھے بڑھے۔ ہاں، یہ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ آدمی کے دین میں ٹھہراؤ نہیں ہے، یا تو اس کا دین آگے بڑھے گا یا نیچے جائے گا، ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کی صحیح کوشش رہی تو وہ آگے بڑھے گا، اپنی محنت میں، اور محنت کی وجہ سے پھر اس کے اثرات میں کہ آدمی جب محنت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص دیتے ہیں، اپنے سے قریب کرتے ہیں، یہاں پہ وہ قریب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بڑی بات ہے کہ دین میں ٹھہراؤ نہیں ہے، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، اور ایک کام میں آگے نہیں بڑھنا ہے، کیونکہ جتنی ہماری دین کی کام کی تقاضے ہیں اس میں آگے بڑھیں۔ اللہ سے ایمان اور یقین میں زیادتی مانگے کہ اللہ میرا ایمان اور میرا یقین بڑھا دے، یعنی میرا خوف بڑھا دے۔ یقین میں خوف بھی ہوتا ہے، یقین میں، ایمان میں خوف بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، دونوں۔ ایمان بڑھے کہ اللہ کی رحمت کا امیدوار، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونے کی وجہ سے اطاعت میں آگے بڑھے گا، اس لیے امید دلائی ہے کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو، ابشرو واملو، کیوں کہا، بشارتیں لو، امیدوار رہو، اللہ تعالیٰ ایسے حالات دکھائیں گے جو تمہیں خوش کر دیں گے۔ یہ کیوں؟ تاکہ اطاعت میں آگے بڑھیں۔ اس کی کوئی حد نہیں ہے، ہاں، یہ میدان ہے کہ اپنی اطاعت میں آگے بڑھیں، اور اطاعت بھی صحیح ہو، دیکھا دیکھی نہ ہو، جیسے آج ہمارے دین دیکھا دیکھی ہے۔ دین وضو کرتے ہوئے کیسے ہوتے ہیں، تو وضو کر لیا، نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھ لی، حج میں شاد ہو گئی، حج کر لیا، یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے
کہ دین تو علم و ذکر کا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ دین علم و ذکر کا نام ہے. اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پھر علم و ذکر تو بنے گا دین، نہیں تو رواج یا عادت. ایک عادت ہے کرتے ہیں، ایک رواج ہے کرتے ہیں. اور علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آوے، جو چیز آوے، پہلے دیکھیں کہ اس میں اللہ نے ہم کو کیا علم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے. ہاں، دو پہیے ہیں علم و ذکر ہے نا. کہ کوئی بھی کام آوے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو کیا رہبری ہے، کیا علم ہے، اور ہم کو کیا طریقہ دیا ہے. علم دے کر اس کا کیا طریقہ دیا ہے. تو زندگی کا ہر کام علم و ذکر کے ساتھ، یہ علم ہے اس کے بارے میں، اور یہ اس کا عمل ہے. ذکر کے معنی اس کا عمل. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دو پہیے ہیں مسلمان کی زندگی کے لیے. اس کی زندگی علم و ذکر پر ہے. کوئی بھی کام آوے، کھانا ہو، پینا ہو، کمانا ہو، شادی ہو، کوئی بھی کام آوے، اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے کیا علم ہے، یعنی اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنے کا کیا طریقہ بتایا. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے. اس لیے کہتے ہیں یہ دو پہیے ہیں. یہ دو پہیے ہیں ہر کام میں. تو پھر سارے کام جو ہیں وہ علم ذکر کے ساتھ ہو جائیں گے. تو علم ذکر کے مطلب نماز پڑھے تو علم ذکر کے ساتھ، نماز پڑھے تو علم ذکر کے ساتھ. فجر کی 2 سنت پڑھنی ہے تو فجر کی 2 سنت پڑھنے کا کیا علم دیا ہے. مثال دے رہا ہوں کہ فجر کی 2 سنت کے بارے میں حضور نے اہمیت بتائی کہ فجر کی 2 رکعت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. کہ اس کی اہمیت ہوئی. کیا طریقہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی پڑھتے تھے. کیسے پڑھتے تھے؟ ہلکی، لمبی نہیں. علم و ذکر کی بات کر رہا ہوں. اب اس کی ضرورت آئی ہے کہ ہماری زندگیاں علم و ذکر کے ساتھ ہو. تو کیسے پڑھتے تھے؟ ہلکی. قل یا ایھا الکافرون کو لوا. فجر کے 2 سنت. تو اہمیت بھی بتائی کہ دنیا میں پھر سے بہتر ہے، اور پڑھنے کا طریقہ کیا بتایا کہ ہلکی پڑھی جائے. قل یا ایھا الکافرون کو لوا. اور پڑھنے کے بعد دعا پڑھو. اللہم رب جبرائیل و میکائیل و دعا ہے اس کے بعد فجر کی 2 سنتوں کے بعد. یہ فجر کی 2 سنتوں کا علم و ذکر ہو گیا. یہ بات بتانی اب ضروری ہے. کیوں کہ الحمدللہ پورا مجمع ذمہ داریوں کو لے رہا ہے، اخلاص کے ساتھ قربانی دے رہا ہے، اور کوئی شک نہیں ہے ان کے مخلص ہونے میں. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہماری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو. تو فرماتے تھے سچے نبی بھی سچے ہیں، تمام اکابر تمام بزرگان دین سچے ہیں، ان کے ساتھ رہنا. فرمایا ہماری جماعت والے بھی سچے ہیں. یہ جو جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 میں، یہ سب سچے ہیں. کیوں کہ اپنی جان لگا رہے ہیں، اپنی مال لگا رہے ہیں، بات مان رہے ہیں، ان کی کوئی دوسری غرض نہیں. یہ بھی سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو. سمجھ میں آئی بات؟ کام ہے.
یہ سچے ہیں، ان کی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے. ہاں جو کہو گے وہ سنیں گے، جو کہو مانیں گے. یہ بھی سچے. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. اور بات بھی یہی ہے، یہ سب سچے ہیں، صحیح ہیں ان کی ساری چیزیں، کوئی روش غلط نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کو علم و ذکر پر لانا ہے. اسی لیے نمبر رکھا گیا ہے اور اس کو 2 پہیے بتائے. کیا بتائے؟ 2 پہیے. نماز کا علم اور اس کا عمل. اس طرح رکوع کرو، اس سے 10 من کہ فجر کے 2 سنت کی بات بتائی میں نے. علم و ذکر کی یہ غایت ہے کہ ہمارا ہر عمل علم کی روشنی میں ہو اور اس کا طریقہ وہ بھی صحیح ہو عمل کرنے کا. میری بات سمجھ آئی؟ یہ مطلب علم و ذکر کا. میں نے کہا آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن ایک بات واضح کرنی کہ الحمدللہ کام کو اللہ نے پھیلا دیا اور لوگوں نے اوڑھ لیا اور آگے رکھا کام کو. لوگ اب کام کو آگے رکھتے، اپنے کاموں کو پیچھے کرتے. قابل قدر بات ہے، لیکن اس کو لانا ہے علم و ذکر پر، تاکہ یہ رسم نہ بنے. جب علم و ذکر نہیں ہوگا تو وہ رسم بنے گی. ایک کام ہے کر رہے ہیں، رسم دین نہیں ہوتا. رسموں سے دین مٹ جاتا ہے. رسم و رواج سے دین جب مٹتا ہے تو رسم رواج رہ جاتے ہیں، اور دین ہوتا ہے تو کہ طریقے ہوتے ہیں، عمل ہوتا ہے، دین ہوتا ہے. ہاں اس لیے میرے دوستو اپنے کام کو اور اپنی زندگی کو محنت پر لے آئیں اور علم و ذکر پر لے آئیں. صحابہ کرام جو تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ بھئی وہ اللہ کے راستے میں جاتے رہتے تھے. نہیں، اتنا نہیں تھا کہ وہ جاتے ہی تھے اللہ کے راستے میں. وہ جاتے بھی تھے، آتے بھی تھے، جان بھی لگاتے تھے، مال بھی لگاتے تھے. اور اس کے ساتھ ان کے اندر یہ بات بھی تھی کہ وہ علم کے ساتھ ہوتے، دین سیکھتے ہوئے، دین سکھاتے ہوئے. ہاں جو طریقے دین نے بتائے ہیں اس کی پیروی کرتے ہوئے، کہ اس کا یہ طریقہ ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، اس کا میں نے کہا سنتوں کا یہ طریقہ، یہ لیتے ہوئے. کوئی صحابی جاہل نہیں تھا کہ ان کی صفت تھی کہ اپنے دین کو سیکھتے ہوئے کہ اس وقت میرے ذمہ میں کیا ہے، تو اس کے پاس اس کی معلومات ہوتی تھی تاکہ عمل غلط نہ ہو. اور ایک دوسرے کو سکھاتے تھے، ایک دوسرے کو بتاتے تھے. کام ہی یہی ہے. اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہمارا کام علم و ذکر کے ساتھ ہو. تو اس کام کا مولانا یوسف فرماتے تھے کہ 2 علم ہے، ایک فضائل کا، ایک مسائل کا. ایک علم فضائل کا اور ایک علم مسائل کا. فضائل فرماتے تھے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. مثلا نماز کے فضائل ہیں اور نماز کے مسائل ہیں. ایسا نماز صحیح ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہوگی، مکروہ ہوگی، یہ مسائل ہیں. کہ عبادت کے فضائل بھی ہیں، عبادت کے مسائل بھی ہیں. فضائل تو اس لیے یاد کرنے ہیں کہ فضائل کی وجہ سے رغبت پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ رغبت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مجھ کو یہ دینے والا ہے. فضیلتوں میں یہ بتاتے کہ اللہ تم کو یہ دیں گے، اور پکی بات ہے، وعدہ ہے. تو فضائل سے شوق پیدا ہوتا ہے اور وعیدوں سے خوف پیدا ہوتا ہے. کہ وعید بھی سنیں کہ ایک نماز ترک کرنے کا کیا عذاب ہے. وعدہ اور وعید. یہ وعدہ کہ اللہ کے وعدے کا یقین
کہ میں یہ عمل کروں گا خدا یہ دے گا، اور میں نے یہ گناہ کیا تو یہ سزا ہوگی۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین، اللہ کے وعیدوں کا خوف، تاکہ کرنے کی باتیں عمل میں آوے، نہ کرنے کی باتیں چھوٹ جاوے۔ اس لیے فضائل کا علم، ہر کام کے فضائل بتائے، تجارت کے فضائل، زمینداری کے فضائل، مزدوری کے فضائل، نماز کے فضائل، زکوٰۃ کے، فرما ہمارے ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے فضائل، خالی عبادت کے فضائل نہیں ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ، یہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ ہر کام کے فضائل بتائے، ہر شعبے کے فضائل۔ یہ کیوں؟ تاکہ اس شعبے کی فضیلت کو یاد کر کے وہ اس فضیلت کے یقین کے ساتھ وہ عمل کرے، پھر فضائل کے ساتھ اس کے کرنے کا طریقہ۔ اگر طریقہ نہیں معلوم ہوگا تو فضیلت کے شوق میں عمل تو کرے گا لیکن عمل غلط ہوگا، کیوں کہ طریقہ معلوم نہیں۔ ایک دفعہ نظام الدین میں کچھ نوجوان میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ مسجد کی جماعت تو کھڑی ہو گئی ہے، ایک آدھ رکعت بھی چلی گئی، تو ہماری تو تکبیر اولیٰ لینی ہے، تکبیر اولیٰ، تو ہم الگ نماز پڑھیں تکبیر اولیٰ کے لیے۔ ہاں، تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت معلوم ہے، تکبیر اولیٰ لینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، تو مسجد کی جماعت سے ہٹ کر الگ نماز پڑھیں تاکہ تکبیر اولیٰ ملے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جب مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے تکبیر اولیٰ ملے نہ، یہ مسئلہ ہے۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو گئی تو اب کوئی نماز نہیں پڑھ سکتی، اب یہ فرض پڑھو، چاہے تکبیر اولیٰ ملے نہ ملے، رکعت ملے نہ ملے، اسی طرح یہ مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ نہیں معلوم ہے، فضیلت معلوم ہے، تو مسجد کی جماعت سے نکل کر باہر الگ پڑھے تاکہ تکبیر اولیٰ ہماری 3-4 یہ غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کہ شوق ہے تکبیر اولیٰ کا، اور مبارک ہے کہ جس کو تکبیر اولیٰ کا شوق ہو تکبیر اولیٰ نماز پڑھے، بہت مبارک ہے، مطلوب ہے، لیکن تکبیر اولیٰ حاصل کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے، کہ اس کے حاصل کرنے کا یہ طریقہ کہ جو نماز مسجد میں ہو رہی ہے اس کی تکبیر اولیٰ، نہیں تو ہر لوگ آئیں گے اپنی تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھیں گے تو جماعت منتشر ہو جائے گی۔ علم و ذکر، علم و ذکر کے مطلب کہ کام کی فضیلت بھی معلوم ہو، کام کا طریقہ بھی معلوم۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا ہے کہ جو بھی کام کرو گے اس کی کوئی فضیلت ہوگی اور اس کا طریقہ ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے دنیا دین بن جائے گی، دنیا دین بن جائے گی کہ طریقوں پر عمل کیا، کیونکہ طریقوں کے عمل کرنے میں فضیلت ہے، طریقوں پر عمل کرنے میں فضیلت ہے، بے طریقہ عمل کرنے کی فضیلت، تو وہ کیا فضیلت ہے وہ جانو، تاکہ عمل کرتے وقت اس کا دھیان رہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس پر میرا اللہ مجھے یہ دینے والا ہے، کہ فضائل کا مذاکرہ اور فضائل کا دھیان اتنا ہو کہ عمل کرتے وقت وہ سامنے ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اور اللہ مجھے اس پر یہ دے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے فضائل بتائے، ہر چیز، خالی 5 نمازوں کے اور روزہ ارکان اسلام کے جس طرح فضائل ہے، سب چیزوں کے فضائل، تجارت کے فضائل، زمینداری کے فضائل، جی ہاں، مزدوری کے فضائل، مزدوری کولی، کہ کولی نہیں ولی ہے، وہ مزدوری کی فضیلت ہے، تو وہ کولی تو لوگ کولی کہیں گے، وہ ولی ہے،
کیوں؟ کہ اس کی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی محنت مزدوری کی وجہ سے شام کو تھک کر چور ہو جائے گا تو اللہ اسی وقت اس کی مغفرت بھی کر دے گا. تو اس کی تو روز مغفرت ہوتی ہے، مزدوری کی اور کولی کی روز مغفرت ہوتی ہے. تو مزدوری وہ کولی نہیں ہے، مزدور نہیں ہے، اس کی مزدوری کی فضیلت ہے، لیکن اس کو خبر نہیں ہے. اس کو خبر نہیں ہے، اس لیے کہ نہیں اس کو میرے اس عمل کی کیا فضیلت ہے. ہر شعبے کی فضیلت ہے، مزدوری ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، عہدے داری ہو، سب کی فضیلتیں ہیں. اس کو مولانا فرماتے تھے علم و ذکر میں اس کو لاؤ کہ سب چیزوں کی فضیلت جانو اور فضیلت جان کے پھر اس کے طریق پر عمل کرو تاکہ ہر لائن سے فضیلت کماؤ. آدمی اپنے گھر میں خرچہ دیتا ہے بیوی بچوں کو تو اس کو ضرورت سمجھتا ہے، عبادت نہیں سمجھتا. کیا سمجھتا ہے؟ ضرورت ہے بیوی بچوں کا. حالانکہ سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ بیوی بچوں کو خرچہ دینے میں ہے. غریب کو پیسہ دینے میں تو ثواب سمجھتا ہے، بیوی بچوں کو خرچہ دینے میں ثواب کا دین نہیں ہے. جی ہاں، حالانکہ ان کا ثواب زیادہ ہے، کوئی ان کا حق ہے، کوئی ان کا حق ادا کر رہا ہے تو حق ادا کرنے میں ثواب نہیں ملے گا. فقیر کا تو حق نہیں ہے، فقیر پر تو احسان ہے. تو یقین کی کمزوری کی وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. ورنہ مسلمان کو تو اس کے ہر عمل پر انعام ملتا ہے. اس لیے علم و ذکر میں فضائل ہے، اس کی اب ضرورت ہے کہ مختلف طبقے دین پر آ رہے ہیں کہ ان کو فضیلتیں بتاؤ. تمہاری تجارت کی یہ فضیلت ہے، تمہاری ملازمت کی یہ فضیلت ہے، تمہاری یہ فضیلت ہے، اور تم کام کرو گے تو یہ فضائل میں تم آگے بڑھو گے، دوسروں کو بھی لگاؤ گے. ہاں کہ فضائل سے تو عملی زندگی کو پانی ملتا ہے، فضائل سے عملی زندگی کو پانی ملتا ہے. اس لیے حضور سے فضیلت دیتے تھے. سیدھا ہی تلاوت کرتے، نماز قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے سیدھا آ گیا تو آپ حضرات کیا کرتے ہیں؟ سیدھا کرتے نہیں کرتے؟ اس کی فضیلت معلوم ہے؟ نہیں معلوم. تقریباً سبھی ساتھی قرآن پڑھتے الحمدللہ، وہ سیدھا تلاوت ان پر آتا ہے، سیدھا بھی کرتے، سیدھا تلاوت کی فضیلت نہیں معلوم. یہ مثال دے رہا ہوں کہ سیدھا تلاوت کی کیا فضیلت. آپ نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اور سجدے کی آیت آئی تو اس نے قرآن شریف بند کر کے سجدہ کیا. یہ بعد میں کیا، باہر سجدہ کیا. فرمایا جب یہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان دور جا کر روتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے تو جنت ہوگی، میرے لیے دوزخ ہو گئی. تو شیطان کے منہ سے جنت کی بات آپ نے نقل کی ہے کہ شیطان کے ان کے سجدے سے ان کو جنت ملے گی، مجھ کو دوزخ ملے گی. تو سجدے سے جنت ملتی ہے، وہاں سے بات آئی. یہ شیطان کی بات نہیں ہوئی، اب نبی نے بتایا ہمیں کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرنے سے بندے کا درجہ بڑھتا ہے، جتنے سجدے اتنے درجے، جتنے سجدے اتنے درجے. تو شیطان وہ جانتا ہے تو وہ روتا ہے کہ اس کو جنت ملے گی اور میں نے سجدہ نہیں کیا، میرے لیے دوزخ ہوگی. سجدے کی فضیلت سمجھ میں لو. علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ جو کام کرے کہ اس کی فضیلت کو یاد ہو، پھر اس کا طریقہ معلوم ہو کہ بس ہو گیا کام. کہ علم ذکر آ گیا سجدے میں کہ یہ فضیلت ہے، پھر جا کے سجدہ کر لیں. علم و ذکر اس لیے کہا کہ یہ دو پہیے ہیں.
ہر کام کا علم، اس کا ذکر، ہر کام کا علم یعنی اس کا عمل، کہ کھانے کا یہ طریقہ ہے، کھانے کا یہ علم ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، تو اب اس طریقے کا کھانا کھایا، تو کھانا کھانا دین بن گیا، اس کی فضیلت مل گئی۔ تو زندگیوں کو میرے دوستو علم و ذکر پر لانا، اللہ کے راستے کا جو خروج ہے وہ اوپر کے پانچوں کو زندگیوں میں لانے کے لیے، بھولنے کے لیے نہیں کہ پھر خروج میں تو رہے اور باقی پانچ بھول گئے۔ شروع میں جب ہم جماعتوں میں جاتے تو ہم کہتے کہ تو بھائی کلمہ اعلیٰ یقین، نماز والی عبادت، اور پھر علم و ذکر اور یہ، اور ان سب کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا ان سب چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ہے، لیکن نکلنا ہی نکلنا۔ یہ کہتے ہیں پہلے کہ ہمارا چھٹا نمبر باقی پانچوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ ان پانچوں کے ساتھ وہ ہے، بلکہ ہر ایک نمبر دوسرے پانچ کے ساتھ ہے۔ کلمہ باقی پانچوں کے ساتھ ہے، نماز باقی پانچوں کے ساتھ ہے۔ کہ کلمہ کیسا ہونا چاہیے، نماز عبادت کے ساتھ ہونا چاہیے، کلمہ کیسا ہونا چاہیے کہ علم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کلمہ والا جاہل نہیں ہو سکتا، کہ کلمہ کیسا ہونا چاہیے کہ علم والا ہونا چاہیے، کلمہ کیسا ہونا چاہیے کہ ذکر والا ہونا چاہیے، کلمہ کیسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا ہونا چاہیے، کلمہ کیسا ہونا چاہیے کہ آخرت بنانے کے لیے اخلاص والا ہونا چاہیے، کلمہ کیسا ہونا چاہیے کہ قربانی والا ہونا چاہیے۔ تو کلمے کے ساتھ پانچ اور پانچ کے ساتھ کلمہ، یہ ہے ترتیب۔ سمجھ گئی نہیں؟ ہاں، اس لیے اس کام کو میرے دوستوں کرنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں اس کو نبوت والا کام سمجھتا ہوں۔ کون سا کام؟ حکومت والا نہیں، تجارت والا نہیں، زمینداری والا نہیں، تو کون سا کام؟ نبوت والا۔ اللہ کے نبی جو کام کرتے تھے وہ کام یہ تو بڑا ہو گیا کہ نبی جو کام کرتے تھے تو ان پر وحی آتی تھی، وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، ان پر وحی آتی تھی اور حکم تھا کہ وحی کی پیروی کرو، وحی کی تابع رہو۔ اتبع ما یوحی الیک، جو وحی آپ پر آوے اس کے پابند رہو۔ تو نبی کو وحی کا پابند کیا جاتا تھا اور امت کو نبی کا پابند کیا جاتا، کیونکہ اصل زندگی یہی ہے، پابند اتباع اس کو کہتے ہیں۔ اصل زندگی اتباع میں ہے، اتباع نہیں ہے تو وہ آزاد ہے، اتباع نہیں ہے تو وہ آزاد ہے۔ اس لیے اس محنت کے ساتھ ساتھ ہمارا اتباع بڑھنا چاہیے۔ جی ہاں، تاکہ زندگی طریقے پر آ جائے، نہیں تو وہ ایک روٹین ہے کہ نہیں، روٹین نہیں ہے، حق ہے، حقیقت ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اب اعمال، عقائد صحیحہ، اعمال صحیحہ، اخلاق صحیحہ، حق کا مطلب یہ ہے، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق کا مطلب یہ۔ اس لیے میرے دوستو ہماری زندگیوں پر اس کام کا اثر ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اصل ہے، کیونکہ تاجر اپنے لیے تجارت کرتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کرتا۔ سامان تو سب کو دیتا ہے، یہ کپڑے لے جاؤ، عطر لے جاؤ، سبزی لے جاؤ،
لیکن مقصود کیا ہوتا ہے؟ اپنا نفع. کوئی تاجر ایسا نہیں ہوگا کہ کھوٹ کھا کے یہ سب چیزیں دیتا ہو، یا نفع نہ ملے اور پھر دے دیتا ہو. جب نفع نہیں ملتا تو بند کرتا ہے کاروبار کہ کوئی نفع تو ہے نہیں، کیا کرا، اب کھوٹ آئے گی تو بند کرتا ہے. ایسے ہی ہے کہ اس میں ہمارا نفع ہے. ہاں، تو نفع ہوگا صحیح کرنے میں، اس میں صحیح کرنا، کہ صحیح کرنے کے لیے پوچھو، سیکھو، یاد کرو. جیسے دنیا کے کاموں کو پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں. آج کی دنیا میں دنیا بھر کے نمبر لوگ دنیا بھر کے یہ نمبر. کتنے نمبر لوگوں کو یاد ہے موبائلوں؟ جیسے پہلے لوگوں کو حدیثیں یاد ہوتی تھی، ہزار لاکھ حدیثیں، ان کو اس نمبر ان کو یاد ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صلاحیت اب بھی ہے. لاکھ حدیثوں کی ان میں صلاحیت اب بھی صلاحیت ہے. پوچھا نہیں فلانے کا نمبر یاد ہے کہ ہاں لکھ رہا ہوں. تو صلاحیت تو اب بھی ہے. اللہ نے اس امت میں بہت صلاحیت رکھی ہے. امت میں بہت صلاحیت رکھی ہے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، یہ فرمایا کہ لوگ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے. ایک ایک آدمی کتنا کام کرے گا، ایک ایک جوان کتنا کام کرے گا. ایسی صلاحیت ہے امت میں. اللہ نے صلاحیت رکھی کیونکہ ان کے ذمہ کام کیا ہے. تو کام کرے اور صلاحیت نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کام بھی دیا، صلاحیت بھی دی. تو اس لیے میرے بھائیوں، کام کو بھی سمجھنا ہے اور اپنی اپنی صلاحیتوں کو لگانا بھی ہے، یہاں تک کہ اس کے ثمرات اور نتائج آئیں. کیا ہے؟ آدمی کھیتی کرتا ہے تو ثمرات اور نتائج، فصل آتی ہے، کھیتوں میں فصل آتی ہے، مالدار ہو جاتا ہے. تاجر اپنے نفع سے مالدار ہوتا ہے، مزدور مزدوری سے مال کما لیتا ہے. ثمرات ہے اس پر. تو اپنے کاموں کے ثمرات یہ لینے ہیں. اس کے لیے کام صحیح ہونا چاہیے. صحیح کام ہوگا تو صحیح نتیجہ آئے گا، غلط کام ہوگا تو کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. غلط نماز ہوگی تو منہ پر ماری جاتی ہے، صحیح ہوتی تو اوپر اٹھائی جاتی ہے. تو علم و ذکر اس لیے دیا گیا کہ اپنے کاموں کو صحیح بھی کرو، پورا بھی کرو، طریقے سے بھی کرو. جانتے نہیں ہو تو پوچھو. تبلیغ جو ہے، وہ تبلیغ کی جو محنت ہے، وہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. ایک مدرسہ اپنی جگہ ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور ایک مدرسہ چلتا پھرتا. جب کیس بڑھ جاتے ہیں تو چلتی پھرتی کورٹ ہوتی ہے کہ آج کورٹ یہاں ہے، آج کورٹ یہاں ہے. ایسے بیماروں کے لیے کیا دوا، آج یہاں کیمپ ہے ڈاکٹروں کا، تو دوا خانہ یہاں لاتے تاکہ بیماروں کو سہولت ہو جائے. یہ دوا خانوں کو چلاتے ہیں، ڈاکٹروں کو چلاتے ہیں، کورٹ میں عملداروں کو چلاتے ہیں. کیس بہت ہو گئے، نکل جاتے. ایسے ہی ہے کہ حق کو پھیلانے کے لیے اللہ نے اس امت کو حرکت دی ہے. کیا دی ہے؟ حق پھیلانے کے لیے اس امت کو حرکت دی ہے. اخرجت للناس، جو کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تو جو حرکت دی ہے وہ حق پھیلنے کے لیے ہے. حق ہماری زندگی میں بھی آوے اور دنیا میں بھی آوے. یہ ذمہ داری ہے کہ حق ہماری زندگی میں آوے. تو
اب ہماری زندگی میں آنے کا راستہ ہے کہ سیکھیں، اس کو پوچھیں، یاد کریں، جو چیز یاد نہیں ہے وہ پوچھیں، سیکھیں، یاد کریں۔ حکم ہے کہ جو تم نہیں جانتے ہو وہ جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو، یہ حکم ہے۔ تب پوچھنے کا رواج بہت کم ہو گیا۔ پوچھیں تاکہ جہالت دور ہو جائے۔ پوچھیں گے نہیں تو اسی پر جو غلط ہے وہی چلتا رہے گا۔ تو میں نے کہا کہ ہماری دعوت میں علم و ذکر اس لیے رکھا گیا، جس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے صحیح علم حرکت میں آوے، صحیح طریقے حرکت میں آوے۔ میری چلتا پھرتا مدرسہ ہے کہ صحیح علم یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے۔ اس لیے امت کو حرکت دی ہے کہ امت کے ذریعے سے دنیا میں حق پھیلے، اور یہی ہماری نیت ہے کہ ہم حق پر رہیں گے، حق کے لیے محنت کریں گے، حق کی مدد کریں گے۔ اس کام میں استقامت بھی ہے، اس کام میں نصرت بھی ہے، اس کام میں استقامت ہے کہ اپنے دین پر صحیح طریقے سے قائم رہو۔ غلط طریقے پر جمنا ٹھیک نہیں ہے، اپنے دین پر صحیح طریقے سے قائم رہو، صحیح نیت کے ساتھ۔ روز کرو، کیا کرو؟ روز جو کام روز کرنے کے ہیں وہ روز کریں۔ بعض کام روز کرنے کے ہوتے ہیں، یہ 5 نمازی کے روز پڑھنی ہے، ذکر کے روز کرنا ہے، کہ جو کام روز کرنے کے ہیں وہ روز کرو، کیونکہ عمل اس کو کہتے ہیں جس کو آدمی روز کرے۔ روز نہ کرے، کبھی کبھی نہ کرے تو کھیل ہے وہ، پھر وہ کھیل ہو جائے گا۔ جی چاہے تو کھیلے، جی چاہے تو نہ کھیلے، کہ نہیں جو روز کرنے روز کرو، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ دعوت کے ذریعے سے دین کے کاموں پر اپنے آپ کو پابند کرنا ہے کہ نماز پہلی سب میں پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر نماز پہلی سب میں پڑھنی، نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنی، یہ پہلی سب سے بھی آگے، اور نماز انتظار صلاۃ کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ تکبیر اللہ سے بھی آگے۔ تکبیر اللہ سے بھی آگے کہ نماز انتظار کے ساتھ پڑھے، کہ جلدی آگے انتظار کرے۔ تو جو انتظار صلاۃ کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کی تکبیر اولیٰ کبھی نہیں فوت ہوگی، کیونکہ وہ اس سے بھی آگے ہے۔ اور جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا اس کی جماعت کبھی فوت نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے بات؟ اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، نماز قضا ہونے کا کیا سوال ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ تو آگے بڑھنے کے یہ طریقے ہیں، سمجھنا ہے نا؟ یہی مقصود ہے کام کا، کہ ہمارے اعمال کیفیت کے لحاظ سے بھی بڑھ جائے اور کمیت کے لحاظ سے بڑھ جائے۔ جی ہاں، کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کہ اتنی کہ پڑھیں، کہ تہجد کی کتنی کہ اتنی، چاش کی کتنی کہ اتنی، عشاء کی کتنی کہ اتنی، اول ببن کتنی اتنی، یہ پڑھیں گے اس کو۔ دعوت کا اثر یہ ہے کہ اعمال میں کثرت ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ہر آدمی کی ذاتی زندگی میں عمل بڑھ جائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالی ہم کو یہ کہہ رہے ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھنا، محمد رسول اللہ والذین معہ، کہ محمد اللہ کا رسول ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کیسے ہیں، کہ باطل کے مقابلے میں سخت ہے، ایمان والوں کے مقابلے میں نرم ہے۔
اور کیا ہے کہ تراہم رکعن سجدا، کہ آپ ان کو کیسا پائیں گے کہ رکوع کرنے والا پائیں گے، سجدہ کرنے والا پائیں گے. یہ کہ تم دیکھو گے تو رکوع میں پاؤ گے، تم دیکھو گے سجدوں میں پاؤ گے. تو کبھی کبھی نماز پڑھے اس کے لیے ایسا ہوتا ہے، بلکہ جو اس میں منہمک رہتا ہے اس کے بعد جب دیکھو گے رکوع میں ہوں گے، سجدوں میں ہوں گے، تو وہ اپنی محنت کے ساتھ ان کے اعمال میں کثرت تھی. ہماری طرح سے نہیں سنت بھی تبڑ کے آ جاؤ آ جاؤ. ہاں وہی ضروری ہے کہ جو محنت ہو اس کے ثمرات بھی ہو. محنت ہو اس کے ثمرات نہ ہو، تجارت کرو اور کھوٹ کھا لے، ایسا تو کوئی بھی تاجر نہیں ہوگا. نفع کما لے. ہر آدمی اپنی زندگی کا تاجر ہے. کیا ہے؟ ہاں حدیثوں میں کل الناس یغدو فبائع نفسه موتقها وموبقها. تو ہر آدمی اپنی زندگی میں تاجر ہے. وہ اپنی صلاحیت سے، اپنی طاقت سے یا نفع اٹھائے گا یا کھوٹ کھائے گا. یہ دنیا بازار ہے اور ہر آدمی سوداگر ہے، تاجر ہے. اپنی زندگی سے کوئی نفع اٹھائے گا، کوئی نقصان اٹھائے گا. زندگی علم و ذکر پر ہوئی تو نفع ہوگا، زندگی علم و ذکر پر نہیں ہوئی تو نقصان ہوگا. یہ دعوت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دعوت ہے کہ ہم کو علم و ذکر پر رکھا گیا ہے. اسے کئی دو پہیے ہیں کہ ہم تو جوتا پہنے تو جوتا پہننے کا بھی علم ہے، جوتا پہننے کا بھی طریقہ ہے، جوتا اتارنے کا بھی طریقہ ہے، جوتا پکڑنے کا بھی طریقہ ہے. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ذریعے سے اپنی امت کو علم و ذکر پر رکھا ہے، جہالت اور غفلت پر نہیں رکھا. کیونکہ علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، عمل نہیں ہوگا تو غفلت ہوگی. عمل نہ ہو تو غفلت. اللہ کے راستے میں نکلنا یعنی جہالت میں سے نکلنا، غفلت میں سے نکلنا، یہ مطلب ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے خواہشوں میں سے نکلنا اور حق اور ہدایت پر آنا. خروج فی سبیل اللہ اے خروج من الہوی الی الہدی. کہ خروج کیا کہ اپنی خواہشوں میں سے نکل گئے اور حق اور ہدایت پر آ گئے. یہ خروج، یہ نہیں گھر سے گودرے سے نکل گئے. یہ خروج صورتاً ہے. یہ خروج اور اصل خروج کیا ہے؟ اپنی خواہشوں میں سے نکل گئے. اب خواہش کی پیروی نہیں کریں گے. جیسے روزہ دار خواہشوں میں سے نکل جاتا ہے روزے کی حالت میں. روزے کی حالت میں روزہ دار اپنے خواہش میں نکل، کھانا ہے نہیں کھائے گا، بیوی ہے تو بھی کچھ نہیں، روزہ ہے، میرا روزہ ہے. اس لیے اللہ کو روزہ بہت پسند ہے. میرے بندے نے روزہ رکھا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہوتا ہے، میں اس کا بدلہ چکاؤں گا. خروج تو اصل تو خروج ہے اپنے خواہشوں میں سے نکلنا اور حکموں پر اور اطاعت پر آنا. اس کا نام خروج. مشکل یہ کام ہے. یہ خروج صحیح ہوا تو آدمی خواہشوں میں سے نکل جائے گا، پکی بات. اور لاکھوں آدمیوں اپنی غلط زندگی میں سے لوگ نکل گئے، ان کی زندگیاں پاک ہو گئی. لاکھوں آدمی کیوں کہ کام میں اثر ہے. جیسے دواؤں میں اثر ہوتا ہے، موسموں میں اثر ہوتا ہے، ایسے کام میں کہ کام میں اثر ہے، کام میں طاقت ہے.
کہ یہ صحیح ہوگا تو یہ اپنا اثر دکھائے گا. اس لیے اس کو صحیح کرنا ہے. اس کی 2 پٹڑی علم و ذکر ہے. بغیر پٹڑی کاٹ کے چلے یہ کہ پھر کوئی عمل غلط نہیں ہوگا. علم کے ساتھ ہوگا، طریقے کے ساتھ ہوگا. علم کے ساتھ ہوگا، طریقے کے ساتھ ہوگا. علم و ذکر اسے رکھا گیا. علم و ذکر میں اللہ کا کیا حق ہے، بندے کا کیا حق ہے، میری ذات کا کیا حق ہے. کیونکہ جب علم ہوگا تو حقوق کی بھی خبر ہوگی. علم نہیں ہوگا تو حقوق کی بھی خبر نہیں ہوگی. جیسے طریقے کی خبر نہیں ہے، حق کی بھی خبر نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ یہ مذاکرہ ہے، کیونکہ آپ حضرات ماشاءاللہ ذمہ داریوں کے ساتھ چل رہے ہیں. ذمہ داریوں کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، قربانی کے ساتھ چلے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ قبول فرمائے. لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں ہیں، اس لیے یہ نمبر رکھے گئے. کیا رکھے گئے؟ 6 نمبر 6 نمبر 6 نمبر. اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کام کو کریں، اللہ توفیق دے، اور سمجھ کر کریں. اس لیے کہ جو بے سمجھے کرے گا وہ بے سمجھے چھوڑ بھی دے گا. کہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. بے سمجھے کر رہے تھے، بے سمجھے چھوڑ دیا. کیا گیا کیا آیا اس کی تو خبر ہی نہیں تھی، سمجھا ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. سمجھ کے کریں کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، کیا طریقہ ہے، کتنی اہمیت ہے. یہی مطلب علم و ذکر کا ہوتا ہے کہ تو سمجھیں، اس کو سمجھیں. اور جماعت میں سمجھنے کا طریقہ، سمجھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو کتابوں سے سمجھیں، یہ بھی ٹھیک ہے تو کتاب میں صحیح بات ہی ہوتی ہے. اور ایک طریقہ ہے کہ صحبت سے سمجھیں. کس سے؟ صحبت سے. صحابہ کرام کے زمانے میں کتابیں نہیں تھیں، چھاپ خانے بھی نہیں تھے، کاغذ قلم کا رواج بہت کم. مکے میں 15-17 آدمی لکھنا جانتے تھے، شعر ہے. ہاں کیوں؟ تو پھر کیسے سیکھا سارا؟ کہ صحبتوں سے سیکھا. کیسے سیکھا؟ ہاں یہ مضبوط طریقہ ہے. کیسا طریقہ؟ کہ مضبوط، کہ صحبت سے سیکھا، پوچھ کے سیکھا، یاد کر کے سیکھا. تو حضرت مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے ہمارا یہ طریقہ پرانا طریقہ ہے، صحبت سے سیکھنا. جیسے صحابہ صحبت میں رہے، دوسرے جاننے والوں کی صحبت میں. حضرت عمر کتنے بڑے آدمی ہیں، وہ ابو ہریرہ سے حدیث لیتے تھے. کیوں؟ ابو ہریرہ کو حدیثیں بہت یاد ہے. ابو ہریرہ کو حدیثیں بہت یاد ہے تو ان سے حدیث لیتے تھے. کیوں؟ ان کے پاس حدیث ہے. یہ صحبت کی بات. اس کی بات صحبت کی بات. یہ صحبت سے چیز آتی ہے، صحیح آتی ہے. جیسے ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں کھانا پکانا، چولہا، یہ سب سیکھتی ہے. تو کوئی کتاب ہوتی ہے؟ کتاب پڑھتے ہیں تو کس سے سیکھتے ہیں؟ اپنے ماں سے. ماں سے سیکھتی ہے کہ ماں نے یہ بنایا، ماں نے یہ بنایا، ماں نے یہ بنایا. ضروریات زندگی صحبت سے. کہ جس طرح ضروریات زندگی شعبے سے سیکھی جاتی ہے، دین بھی شعبے سے سیکھا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے حرکت، دین میں حرکت ہے. کیا ہے؟ حرکت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حرکت دی ہے. یہ نہیں کہ گھر بیٹھو پیو کھاؤ اللہ اللہ کرو، ایسا نہیں کہا. کھا پی کے اللہ اللہ کرو، ایسا ہے کہ نہیں؟ امت کو حرکت دی ہے.
لیکن حرکت کس چیز کے ساتھ دی ہے؟ کہ حرکت ذمہ داری کے ساتھ دی ہے کہ اپنے ذات سے دیندار بنو اور دوسروں کو دیندار بنانے کے لیے حرکت کرو. تو تمہارے اندر جو چیز ہوگی وہ باہر جائے گی. جیسے چکی حرکت کرتی ہے تو جو ڈالا ہے وہ آٹا باہر آئے گا. آئے گا نہیں آئے گا؟ گیہوں ڈالے ہیں تو گیہوں کا آٹا باہر آئے گا. کوئی دوسری چیز ہے تو اس کا آٹا باہر آئے گا حرکت کرنے کی وجہ سے. تو کہتے خالی حرکت نہیں ہے بلکہ حرکت کے ساتھ لین دین ہے. ایسے ہمارے یہاں بھی خالی خروج نہیں ہے کہ بھائی خروج کرو. خالی ہل چلاؤ کھیت میں تو کیا ہوگا؟ خروج تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن کس کے ساتھ؟ کہ لین دین کے ساتھ. جیسے چکی میں ڈالیں پھر نکال لیں آٹا ہو جاوے تو ہاں اسی کا نام چکی ہے. کیا خالی گھمائیں تو خالی گھمانے سے تو آواز آئے گی. تو ایسے یہ نہیں ہوگا تو کہ بھائی تبلیغ کی باتیں ہوگی. تبلیغ نہیں ہوگی کیونکہ کوئی دیا تو ہے نہیں اندر. کہ لیتے رہو دیتے رہو لیتے رہو. جب چکی میں لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں. کہ آٹا پیس کر باہر آیا تو اس کو نکال لیتے ہیں پھر اور دانے ڈالتے ہیں. لین دین ہے. تبلیغ میں دین کا لین دین ہے کہ کیا سیکھ کر آئے کیا سمجھ کر آئے تمہارے دلوں نے کیا اثر لیا. شروع میں ہم نکلتے تھے تو بعض جگہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ تمہارا کیا تاثر ہے. تم اس عمل سے تمہارے اندر کیا تاثر پیدا ہوا. جیسے آپ ٹھنڈی میں رہے تو اس کو ٹھنڈا اثر آتا ہے گرمی میں گرما اثر آتا ہے. کیونکہ تم ٹھنڈی میں رہے تو کیا اثر لیا تمہارا کیا تاثر ہے. کہ تاثر ہونا چاہیے کہ بھائی میں نے پہلی مرتبہ چلہ لگایا تو وہ بہت کٹھن چلہ اس کو کام نہیں تھا. اس کو کام ہم جس علاقے میں گئے تھے وہاں لوگ نہیں جانتے تھے کام پہلے چلے گا. تو جب گشت میں جانے تو ملاقات کے لیے تو وہ سمجھے کہ چندہ مانگنے کے لیے آئے تو وہ چندہ دے. ہم تو چندے والے نہیں تھے. ایسے ہی لگا تو وہاں پھرے ہم لوگ تو تاثر پیدا ہوا میرے اندر. تاثر پیدا میرے اندر یہ تاثر پیدا ہوا کہ اس کام کو تو سیکھنا چاہیے. بعض لوگوں کو عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں کو خدمت کا شوق ہے. مختلف تاثرات ہوتے ہیں کام میں. تو ہمارے اندر یہ شوق ہے کہ اس کام کو سیکھنا چاہیے. سمجھ میں نہیں بات کہ سیکھو اور ساری عمل سیکھنے کے لیے تو سارا میدان سیکھنے کے لیے کہ اس کو سیکھو. اسے بات اس کے بعد سے الحمدللہ یہی ذہن کہ اس کام کو سیکھنا ہے. کوئی بڑے نے کوئی بات کہی تو اس کو لکھ لی اس کو یاد کر لی پھر اس کو بیان کے میں بہلائے. تو اس کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے بڑوں کو مجھ پر اطمینان ہو گیا کہ یہ صحیح بات کرتا ہے. یہ تعریف کی بات نہیں ہے. تعریف کی بات نہیں ہے. کیوں کہ میرا ایک تاثر پیدا ہوا تھا کہ کسی بڑے نے کوئی بات کہی تو یاد کر لی لکھ لی. کتابیں دیکھی. سیکھنے کے لیے کتاب بھی دیکھنی پڑتی ہے. کتاب نہیں دیکھے گا تو جہالت کیسے دور ہوگی. فضائل دیکھے گا تو فضائل کا علم آئے گا. فضائل نہیں دیکھے گا تو فضائل سے جاہل رہے گا. مسائل دیکھے گا تو مسائل کے علم آئے گا نہیں تو مسائل سے جاہل رہے گا. تو کتابیں بھی دیکھی جائے گی نہیں تو علم کیسے رہے گا. اہل علم سے بھی پوچھا جائے گا. اہل علم سے پوچھیں گے بھی سیکھیں گے بھی کتابیں بھی دیکھیں گے تو کتابوں میں علم ہے. یہ ذہن بنا کہ کتابیں دیکھیں گے کتابیں پڑھیں گے دونوں کی باتیں سنیں گے بڑوں کی باتیں یاد کریں گے. تو اس کی وجہ سے
بڑوں کو اعتماد ہو گیا کہ ہاں یہ ادھر ادھر کی نہیں کہتا، صحیح کہتا ہے. یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر ہمارے بڑوں کو اعتماد ہو جائے، ذمہ داروں کو اعتماد رہے ہمارے اوپر کہ یہ صحیح کام کرتا ہے، اس کی ترتیب صحیح ہے، اس کا عمل صحیح ہے. یہ ہونا چاہیے کیونکہ دین امانت ہے. دین کیا ہے؟ امانت ہے. کسی کا وہ نہیں ہے، کسی کا مال کسی پر جن امانت ہے. تو ہمارے اندر امانت داری بھی آ کہ ایک ایک چیز امانت دار ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اپنے بڑوں کو ہم پر اعتماد ہوگا. صحیح سیکھیں گے، صحیح کریں گے، پوچھنے کی پوچھیں گے، یاد کرنے کی یاد کریں گے، بتانے کی بتائیں گے. تو اعتماد پیدا ہوتا ہے بڑوں کو، پھر وہ کام دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں؟ ہاں، خالی پیچھے پیچھے پھرنا کافی نہیں ہے، ذمہ داری کے ساتھ کرنا. اور ذمہ داری میں دو باتیں ہیں، صحیح سیکھے، صحیح عمل کرے، تب ذمہ داری پوری ہوتی ہے. صحیح نہ سیکھے، صحیح نہ عمل کرے تو ذمہ داری کیسے پوری ہوگی؟ تو ذمہ داری تو لینی ہے، ذمہ داری لینی ہے. ذمہ داری سے بھاگے گا تو کام ہی نہیں آئے گا کہ نہیں میں نہیں، تو پھر کون کرے گا؟ کہ ذمہ داری لو. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری لی جائے گی. ہاں، المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری لی جائے گی. یہ بشارت ہے. ذمہ داری نہیں لی تو اس کو مدد کی ضرورت ہی نہیں اس کو. تو اس لیے کام کی ذمہ داریاں لیں، کام کی ذمہ داریاں لیں، تاکہ ذمہ داریوں کے لینے کی وجہ سے اللہ کی مدد آئے. ذمہ داری لی ہوگی تو پھر وہ مدد کا محتاج ہوگا کہ بھئی میں نے یہ بات کی ہے اور میں نے وعدہ کیا ہے، میری ذمہ داری ہے. تو مانگے گا، دعا کرے گا، کوشش کرے گا. وہ یہی مطلب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک تقاضا رکھا کہ بھئی ایک فلانا کام ہے، کون کرے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، محمد بن مسلمہ، کہ میں کروں گا. تو اس کو وہ کام دے دیا. انہوں نے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا میں کروں گا، اور نبی نے دے دیا. اور ان کا بوجھ پڑا، یا اللہ کیا ہوگا؟ میں نے نبی کے سامنے اپنے آپ کو تیار کیا اور نبی نے مجھ کو، تو نبی کا تو ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وہ یہ کام میرے پاس آیا اللہ کی طرف سے، نبی کے واسطے سے، اور بہت بوجھ پڑا. یہ اللہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ تو اتنا بوجھ پڑا کہ ان کا کھانا بند ہو گیا. تو فکر میں ہے کہ میں نے ایک کام لیا ہے. ہاں، یہ مخلص ہونے کی نشانی ہے. کیا ہونے کی؟ ہاں، مخلص ہے. کام کرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، نبی کو جواب دینا ہے، بڑوں کو جواب دینا ہے. تو مخلص زیادہ ڈرتا ہے اور خطرے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے. عمل بھی کرے اور ڈرے بھی، تو پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے. کہ نہ قبول کرے تو مشکل ہے، کہ عمل کروں تو مشکل، کہ صحیح ہوا نہیں ہوا، وہ اسی میں رہتا ہے وہ. تو ان کا کھانا بند ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ محمد نے یہاں وعدہ کیا، اب اس کا کھانا بند ہو گیا. کیوں؟ کہ آپ کے سامنے وعدہ کر گیا ہے. وہ ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کیا جواب دوں گا اللہ رسول کو. تو یہ بات ہونی چاہیے. عظمت، اس کو عظمت کہتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوجھ ہلکا کیا اور یوں فرمایا علیک الجہد، تمہارے ذمے کوشش کرنا ہے، تم کوشش کر لو. آدمی کوشش کا ذمہ دار ہے، نتیجے کا ذمہ دار نہیں ہے. کس کا ذمہ دار ہے؟ اپنی کوشش کا ذمہ دار.
کہ جو ذمہ داری ہے اس کے پورا کرنے کی کوشش کر لو. پھر اللہ چاہے گا تو وہ پوری ہوگی، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی، تو نتیجہ تمہارے ذمے نہیں ہے. کوشش کا ذمہ دار ہے. وہ یہی آسان طریقہ ہے کہ ہمارے ذمے جو کام دیا گیا ہے اس کے ہونے کی کوشش ہماری ذمے ہے. آگے کیا نتیجہ آئے گا کہ ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ لوگوں نے کیوں نہیں مانا، تم نے کام نہیں کیا ہوگا اس لیے نہیں مانا. منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے، سمجھانا ہمارے ذمے ہے. حضرت فرماتے تھے سمجھانے میں کمی نہ کرو، سمجھاؤ. لوگ سمجھیں گے، اللہ نے لوگوں کو سمجھ دی ہے. وہ سب اناڑی تھوڑے ہی ہیں، لوگوں کو اللہ نے سمجھ دی ہے. فرمایا سمجھاؤ، فرمایا سمجھانے میں کمی نہ کرو. بھائی ہے سمجھاؤ، تو سمجھانا ہمارا کام ہے. اس لیے حضور نے محمد بن مسلمہ سے یہ فرمایا کہ علیک الجوہر، تم اپنی ذمہ داری پوری کر لو، کوشش کر لو. ہوا تو اللہ کا بدل، نہیں ہوا تو اللہ کی مرضی ہے. بعض کام ہوتے ہیں، بعض کام نہیں ہوتے. جیسے بعض نبی آتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوا، ایسا نبی آتے یہ ساری عمر محنت کی اور ایک بھی ایمان والا نہیں پیدا ہوا، تو کیا ان کی کوشش بیکار ہے کہ نہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی؟ تو یہی بات ہے کہ اصل امانت داری یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری کریں، صحیح طریقے سے. بس یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ نتائج صحیح ہی آئیں گے. کیونکہ اللہ حدیث یہی ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. یہ بشارت ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. تو آدمی اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے میں تیار ہے. یہ ذمہ داری ہمارا کام ہے. یہ کام جو ہے میرے دوستو، ایک طرف تو ہماری زندگی کی صلاح فلاح کے لیے ہے کہ ہم اس میں حصے لیں کہ ہماری زندگی صحیح بن جائے، ایمان میں، یقین میں، اعمال میں، اخلاق میں، حقوق میں ہماری زندگی صحیح بنے. یہ مقصود ہے. یہ نہیں کہ دوسروں سے کہیں اپنے آپ کو بھولنے کرنا. اپنی زندگی کو صحیح بنانے ہر آدمی پر واجب ہے اپنی اصلاح کرنا. جیسے پاک رہنا واجب ہے، پاک صاف رہنا واجب ہے نہیں واجب، ایسے اپنی اصلاح یہ بھی واجب ہے کہ ہماری نیت صحیح ہو جائے، ہمارے اعمال صحیح ہو جائے، ہمارا اخلاق صحیح ہو جائے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں. اپنی اصلاح واجب ہے. اس کام میں ہم اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ چلیں اور جو ذمہ داری آئے اس کو صحیح طریقے سے پوری کریں. پوچھنے کی بات پوچھیں، یاد کرنے کی بات یاد کریں، تو انشاءاللہ اس کے اندر اصلاح کی بھی صورت ہو جائے گی. اپنے آپ کو بے پرواہ نہ بناوے کہ میں تو ہوں ہی یہ نہیں، تو اصلاح بھی ہوگی. اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا کرنے والی بنے آخرت کی فکر کے ساتھ. جی ہاں، یہ تو یہ بھی اس کام کے اندر ہے. اس کے علاوہ محنت میں امت کے ساتھ ہمدردی ہے کہ پوری امت میں اس لیے کام کرے کہ ہم کو امت سے ہمدردی ہے کہ ہمارا ایک ایک بھائی اللہ والا بن جائے، آخرت والا بن جائے. ہر نبی کو اپنی امت کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کو اولاد کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے. یہ ہے اس کام کو امت میں ہمدردی سے کرے. کسی نے ان کے نہ ماننے سے نہ گھبرانا، یہ تو مانتے نہیں تو چھوڑو، کہ ان کے نہ ماننے سے نہ گھبرانا، ہاں، اور ماننے سے نہ اترانے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے کیا، اللہ نے کیا. تو امت کے ساتھ ہمدردی یہ نبیوں کی سنت ہے. چاہے کتنا ہی گنہگار ہو لیکن اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے گی. ہاں، اس لیے صحابہ کرام یہ کہتے تھے
کہ نحن نکرہ المعاصی ولا نکرہ العاصی، کہ ہم معاصی اور گناہوں کو تو ناپسند کرتے ہیں کہ معاصی اور گناہ ہونے نہیں چاہیے، اور عاصی یعنی کوئی گنہگار ہے تو گنہگار سے ہم کو نفرت نہیں ہے، تو گنہگار تو ہمارا بھائی ہے۔ گنہگار کون ہے؟ وہ میرا بھائی ہے۔ جیسے مریض اور مرض، بیمار اور بیماری، تو بیماری سے تو نفرت ہے، بیماری نہ آوے، لیکن بیمار سے نفرت، کوئی بیمار سے نفرت کرتا ہے کہ بیمار سے نفرت زیادہ علاج کیسے ہوگا؟ تو یہ کہتے تھے کہ معاشی اور گناہ اسے تو ہم کو نفرت ہے، لیکن گنہگار سے، کہ گنہگار سے نفرت نہیں ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، اس کو لانا ہے، اس کو گناہوں میں سے ادھر لانا ہے۔ یہ ہمدردی کی بات ہے، یہ ہمدردی، یہ نہیں ہے اس راستے پر اس کو اس راستے پر لانا۔ اسے نبیوں کا سنت طریقہ ہے کہ وہ اپنی امتوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں کہ جو ان میں کمی ہے ان کی کمی پوری ہو جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے لینے والے بن جائیں، اللہ کی نصرتوں اور مددوں کے لینے والے بن جائیں، یہ ہمدردی۔ تو اس کام میں ہمدردی بھی ہے، اس کام میں قربانی بھی ہے، اور اپنے دین کی نصرت ہے، یعنی دین کو پانی پہنچتا ہے۔ نصرت کہتے ہیں پانی پہنچانے کو۔ جیسے زمین کو پانی ملا نا تو اب سب چیز اگ جائے گی، اور پانی نہیں ہے تو، کہ پانی نہیں ہے تو سب چیز سوکھ جائے گی۔ ایسے دین کی نصرت نہیں ہوئی تو دین مٹ جائے گا۔ ہاں، اور نصرت ہوئی تو کہ جیسے پانی پڑا۔ اس لیے امت کے ذمہ میں یہ دو کام رکھے گئے ہیں، ایک اپنے دین پر پابند رہو، ہر آدمی اپنے دین پر پابند رہے، صحیح سمجھے، صحیح سیکھے، صحیح کرے، اپنے آپ کو پابند کرے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ دوسرا کام کہ اپنے دین کے مددگار بنو۔ کیا بنو؟ کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار بنو، پانی دو اس کو، دین کو پانی دو، تاکہ جو مٹ گیا ہے وہ اگے، لوگوں میں صحیح عقیدے آویں، صحیح اعمال آویں، صحیح اخلاق آویں، صحیح ماحول بنے۔ پانی دینے سے ہی ہوگا، اور پانی نہیں دیا تو کہ ان کے عقیدے بھی بگڑ جائیں گے، ان کے اعمال بھی بگڑ جائیں گے۔ یہ جو ہمارا کام کلمے سے شروع ہوتا ہے، تبلیغ کا کام کب شروع کرتے ہیں؟ بنیاد سے، کلمے شروع کرو، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے اور کوئی عبادت نہیں، وہی کام بنانے والا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہاں سے شروع کیا ہے، بنیاد سے۔ یہ رسول اللہ کے عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر ہوگا، آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے، آپ کے طریقے پر چلیں گے، آپ کے طریقے لوگوں کو بتائیں گے۔ رسول اللہ کہ رسول اللہ کا کیا تقاضا ہے کہ اتباع، رسول کا کیا تقاضا ہے؟ رسول کا اتباع کرو، رسول جو بتائے وہ کرو، جو منع کرے اسے چھوڑو۔ نبی کا تقاضا اتباع، اتباع کرنے سے زندگی نبیوں والی بنے گی، اتباع نہیں ہے تو نہیں بنے گی۔ ہاں، ہر نبی اتباع کی دعوت دیتا ہے، لیکن تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ مشرکین کہتے تھے ہم کو اللہ سے محبت ہے، اس کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی ہے علم، فرمایا اللہ کس سے محبت ہو تو میری پیروی کرو، مجھ سے لڑائی کر کے تم اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں لے سکتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن نہیں، میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جو سنتوں کی پیروی ہوگی تو اللہ کی محبت اترے گی۔ پہلا نمبر کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے تو حکم ہوں گے، نبی کے طریقے ہوں گے، اور ہم ان کی پیروی کریں گے۔ ہاں، سنتوں پر عمل کریں گے، کیونکہ نور دو جگہ ہے، ایک نور قرآن میں ہے، ایک نور سنت میں ہے۔ ایک نور قرآن میں ہے، قرآن اللہ کا نور ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا،
کہ کھلا ہوا نور ہم نے تمہارے پر اتارا ہے. تو ایک نور قرآن ہے اور ایک نور اللہ کا رسول ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب بھی آئی ہے. تو یہ دو نور دیے گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور یعنی آپ کی سنت ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے. جو سنتیں سیکھنی ہے وہ علم و ذکر ہے، تو ان سنتوں کو سیکھو تو زندگی سنت پر آئے گی، اتباع ہو جائے گی. ہاں یہ کلمے کا یہی تقاضا ہے، کلمے کا یہی تقاضا ہے. ہاں کہ اتباع کیا جائے کس کا؟ کہ نبی کا، اور اپنی ذات سے اتباع کرتے ہوئے پھر اس کو دنیا میں چلایا جائے، کیونکہ نبی نے اس کو دنیا میں چلایا ہے. ہم نبی کے وارث ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں، نبی کے کام کے وارث ہیں، ہم قرآن کے وارث ہیں. اللہ نے اس امت کو قرآن کا وارث بنایا ہے. سمجھتے ہو؟ امت کو قرآن کا وارث بنایا. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا، یہ امت اللہ کی کتاب کی وارث ہے. یہ کتاب کس کو دی گئی ہے؟ ان کو دی گئی. یہ کام معمولی نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ وہ تو معمولی باتیں سیکھنے کے لیے 5 کام کر لو، 5 کام کر لو، 5 کام یہ 5 کام سے بچے کو الف با تا ایسے 5 کام یہ ابتدائی چیز ہے. اصل یہ ہے کہ زندگی کلمے والی بنے، زندگی عبادت والی بنے، زندگی اخلاق والی بنے، آخرت والی بنے. ہاں، اور اپنی زندگی بناتے ہوئے دنیا میں اس کو چلا، کتاب کے ساتھ، مشورے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. ہاں یہ کام ہے. تو میں نے کہا امت پر استقامت بھی ہے کہ اپنے دین پر قائم رہو، اور دوسرا کام نصرت بھی ہے، ایک ایک امتی اپنے دین کا مددگار بنے. اور مدد کی مثال ایسی ہے جیسے پانی پہنچایا، کہ پانی پہنچے گا تو سب چیزیں اگ جائے گی. زعفران بھی اگے گا، جو بھی اگیں گے. پانی کے بغیر زعفران بھی نہیں، جو بھی نہیں. کوئی اعلیٰ ادنا پانی کے بغیر نہیں. اور پانی پہنچا تو اعلیٰ اور ادنا سب جائے. تو نصرت ہوئی تو کہ نصرت ہوئی تو اللہ تعالیٰ دین کے اونچے اونچے اعمال بھی زندہ کرے گا، اور جو روزمرہ کے ہیں وہ بھی زندہ کرے گا. حقوق کی ادائیگی سامنے آئے گی کہ حقوق ہے، دنیا دارالحقوق ہے، دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ بات سامنے آئے گی. اس لیے مجھے حق ادا کر زندگی گزارنی ہے. حقوق کو معلوم کرنے کے لیے علم و ذکر ہے. کیا حق ہے تو وہ علم بتاوے گا. اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، تیری ذات کا کیا حق ہے. کہ نبیوں کا جو علم ہے وہ حقوق کی تعلیم کے لیے ہے. کس کی؟ ہاں، ہر چیز کیا ہے نا کہ بلڈنگ کیسے بناؤ گے، کہ بلڈروں سے پوچھو، تو اس کو وہ معلومات ہیں تو لوگ اسے پوچھنے جاتے ہیں. تو یہاں کہ اللہ رسول سے پوچھو. اللہ رسول کی باتیں جنہوں نے یاد کی ہے، آگے مجھ سے پوچھو، تاکہ صحیح بات معلوم ہو جائے. ہاں، غلط عمل پر کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، پکڑ ہوتی ہے. اور صحیح عمل پر صحیح عمل کا نتیجہ بھی ہوگا، اور اس کا اجر بھی ہوگا. اس لیے میرے دوستو، ہم ان باتوں کے ذمہ دار ہیں کہ اپنے دین پر قائم رہیں، اپنے دین پر ہر حال میں قائم رہیں. دنیا حالات کا گھر ہے. یہ حالات آتے ہیں اچھے برے، کبھی حالات کھلے ہوئے ہیں، کبھی حالات تنگ ہو جاتے ہیں، کبھی دن چھوٹے ہو گئے، رات بڑی ہو گئی، سب ہے. کبھی رات چھوٹی دن ہو. تو جس طرح موسموں میں ہے ایسے انسانوں کی زندگی میں بھی ہے. ہاں، رات چھوٹی ہو گئی جیسے آج کل ہے، اور دن بڑے ہو گئے. دن بڑے ہو گئے تو بھی روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ کہ دن بہت بڑے ہیں تو بھی رکھو، اور دن چھوٹے ہو جائیں کہ تو بھی رکھو. کیوں؟ کہ ہم حالات کے تابع نہیں، حکم کے تابع ہیں. اس کو استقامت کہتے ہیں
کہ ہم تو حکموں کے تابع ہیں. سمجھ نہیں بات؟ تو اپنی ذات سے اپنے آپ کو حکموں کا پابند کرنا، استقامت، اور اپنے دین کے لیے نصرت کرنا، کہ پانی پہنچانا تاکہ دین ہر جگہ پہنچ جائے. یہ دو کام ہمارے دل میں کہ اپنے دین کی پر استقامت سے رہو، اپنے دین کے مددگار بنو. سمجھ نہیں بات؟ یہ ہے. تو پھر یہ محنت ہوئی تو یہ دونوں ذمہ داریاں پوری ہوگی، اور لوگوں کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی دین آئے گا اور عمومی زندگیوں میں بھی دین آئے گا. ذاتی زندگیوں میں دین، ذاتی زندگی میں دین آنا ضروری ہے. ہر آدمی کی ذاتی زندگی دینی بنے، اور پھر اس کو لے کر کے وہ محنت کرے تاکہ عموم میں آئے. یہ ہے کچھ، کیونکہ اگر اس میں نہیں ہے تو دوسروں کو کیا دے گا؟ تو اپنی ذاتی زندگی میں بھی دین لانا ہے. ایمان بھی، اعمال بھی، علم بھی، اخلاق بھی، یہ ذاتی زندگی میں لاتے ہوئے کام کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. ہاں، اور اچھی طرح سمجھ کر کریں. کیا کریں؟ کہ سمجھ کر کریں. جو سمجھ کر کرے گا وہ ترقی کرے گا، اور اس کے ہاتھوں سے کام بھی ترقی کرے گا، کیونکہ وہ سمجھ کر کر رہا ہے. وہ بے سمجھے کرے گا تو وہ چھوڑ بھی دے گا. تو بے سمجھے جا رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، چھوڑ کے بیٹھ گئے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کا حکم دیا ہے کہ سمجھو، اور سمجھ بھی ہے، عقل بھی ہے. پہلے عقل ملتی ہے، اس کے بعد خطاب ہوتا ہے اللہ کا. جب تک بالغ نہیں ہوتا کوئی چیز فرض نہیں ہوتی. اب بالغ ہو گیا یعنی عقل کو پہنچ گیا، اب اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈالیں گے. جب تک نادان تھا ذمہ داری نہیں ڈالتے، تاکہ کام کو سمجھ کر کرے. دنیا کے کاموں میں بھی یہی ہے کہ سمجھدار ہو گیا کہ اب دیں گے ذمہ داری. تو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، پھر دین دیا کہ اپنے عقل سے، اپنے سمجھ دین کو سمجھو، اور دین کے جو تقاضے ہیں اسے پورے کرو، تاکہ زندگیوں میں بھی دین آوے، دنیا میں بھی دین آوے. کیونکہ یہ نبی کے وارث ہے، یہ قرآن کے وارث ہے. اور نبی قرآن سب کے لیے ہے، نبی سب کے لیے، اور قرآن بھی سب کے لیے، اور ہم اس کے وارث ہیں. اس لیے یہ کام کرنا ہے. تو اسی لیے تیاریاں ہو جائے. ہاں، یہ تھک گئے سن کے کہ نہیں. ہاں، ایمان والا نہیں تھکتا. ہاں، اس کو اس کی پیاس ہوتی ہے کہ دین کی باتیں ہمارے سامنے آوے، آخرت کی باتیں ہمارے سامنے آوے. اس کی عادت ڈالنی ہے تاکہ ترقی کریں دینداری میں. دینداری میں ترقی اصل ہے کہ دینداری میں ترقی آوے. تو آپ اس کے لیے تیار ہیں. تو جو تقاضے آپ کو دیے جائیں آپ اس کو اوڑھیں. جیسے میں نے کہا کہ جتنی ذمہ داری لی جائے گی اتنی مدد آئے گی. تو تقاضے لینے سے مددیں آتی ہیں، اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں. پھر جب تقاضے پورے ہو جائیں گے، مدد دے گا، تو یقین بڑھے گا کہ ہاں اللہ نے کر دیا. اب آئندہ پھر اس سے بڑا تقاضا آئے گا، پھر بوجھ پڑے گا کہ اب تو بہت بڑا تقاضا دیا ہے، کہ پھر اللہ اس کو پورا کرے گا، تو اب اور یقین بڑھے گا، پھر اس سے بڑا تقاضا آئے گا. یوں تقاضے بھی پورے ہوں گے اور ایمان میں ترقی ہوتی ہے کہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے. پہلے بھی اللہ نے کر دیا، اب بھی اللہ نے کر دیا، آئندہ بھی اللہ کرے گا. تو تیاری ہے اس کے لیے. ہاں، اب جو آپ کے سامنے بات رکھی جاوے اسے آپ پورا کریں گے انشاءاللہ.